حي على الفلاح۔ اس کے بعد آیت نمبر 15، قول اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نازل کر دوں گا اس کو تم پر۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے جس بات کی ڈیمانڈ کر دی ہے یہ میرے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہے، نہ ہی میرے لیے یہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں کچھ بھی ہے، اینی تھنگ کین ہیپن، اور بالکل اس طریقے سے ہو جائے گا کن فیکون، وہ حکم دیں گے تو بالکل وہ چیز انجام پائے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تنبیہ کی، اور تنبیہ کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، لیکن پھر اس کے بعد تم میں سے جو کوئی بھی کفر کی روش اختیار کرے گا، اگر اتنی واضح نشانیاں، اگر اتنی حجتیں پیش کرنے کے باوجود بھی کوئی کفر کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر اس کو میں عذاب بھی وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کر دیا کہ اگر آپ نے غیب پر ایمان لایا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، اس کا مزہ زیادہ ہے، اس کی وقت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے خود اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو میرے اوپر غیب پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے کتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں، وہ لوگ کتنے معزز و مکرم ہوں گے۔ آپ تو بالکل میرے سامنے ہوتے ہو، میرے معجزات کو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہو، اس کے مقابلے میں ذرا میری امت کے ان لوگوں کو یاد کرو جو میرے اوپر غیب پر ایمان لائیں گے، مبارک ہو ان کے ایمان پر۔ اگینسٹ دیٹ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے جن کے سامنے اتنی واضح نشانیاں پیش آ چکی تھیں، اس کے باوجود اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، ایون آفٹر دیٹ اگر کوئی روگردانی کرے گا تو اس کو میں عذاب دوں گا، اور عذاب بھی وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑی رحمت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے ہم اپنی آنکھوں سے مطالعہ کریں گے، آس پاس کے حالات و واقعات اور مناظر کو دیکھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، وحدانیت، اس کا ہونا، اس کے نبیوں کا ہونا، کتابوں کا بھیجنا، آخرت کے روز کی باز پرس کا ہونا، یہ بالکل ہمیں اس وقت آس پاس کی دنیا کے جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان پر جب ہم گہرائی سے اور گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں then it is very easy to understand کہ کس طریقے سے یہ سب باتیں جن پر ہم نے ایمان لایا ہے بطور غیب کے، یہ کتنی سچ ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئی کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے صحیح معجزات مانگ لیے۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، صحیح معجزات آپ کے سامنے پیش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے رب کے سامنے، لیکن اس کے باوجود اگر تم لوگوں نے روگردانی کی تو تم لوگ نسیہ منسیہ ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب کے لوگ آیا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ حقیقت میں رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ذرا یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ جو ہمارے سامنے پہاڑی ہے، اس کو ذرا آپ سونے کی پہاڑی بنا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے اللہ کے سامنے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت جبریل ان مواقع پر آیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی اقوام کے لوگوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں، لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی قوم میں کفر کی روش اختیار کر ڈالی وہ زبردست خسارے میں پڑ گئے۔ تو آپ
ان کے ایسے کسی مطالبے کو قبول نہ کریں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ دنیا ایک مختلف منظرنامے کے سامنے ڈھال رہی تھی. ایک نیا دور آنے والا تھا، انٹلیکچوئل اور امپاورمنٹ کا دور آنے والا تھا، اور اس دور میں ایسے معجزات ٹھیک ثابت نہیں ہوتے ایز وی کین سی رائٹ ناؤ ان دا ورلڈ. تو اس سلسلے میں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا جو ایمان اللہ پر ہے، اس کے رسولوں پر ہے، اس کی کتابوں پر ہے، روز قیامت پر ہے، تقدیر پر ہے، خیر اور شر پر ہے، یہ غیب پر ہی رہے اور مستحکم رہے، سو دیٹ ہمیں سب سے زیادہ انعام و اکرام ملے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تصور کریں جب قیامت کے روز ہم سب لوگ، پوری دنیا انسانیت سامنے ہوگی، قومی سمود بھی سامنے ہوگی، جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ آپ اس چٹان سے اٹھنے کو برآمد کریں. یا اسی طریقے سے یہاں پر تذکرہ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. ان کے سامنے اتنے کھلے اور سری معجزات پیش کیے گئے تھے. ہم بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے. ہم کس طریقے سے سر اٹھا کر ہوں گے اگر ہم کامیاب قرار پائیں گے کہ دیکھو تم لوگوں نے اتنی واضح نشانیں دیکھی، اس کے باوجود بھی تم خسارے میں یہاں پر ہو. لیکن ہمیں دیکھو، ہم نے غیب پر ایمان لایا تھا. ایون آفٹر دیٹ ہم یہاں پر کس طریقے سے کامیاب و کامران ہیں. کیا منظر ہوگا، کیا خوشی ہوگی، کیا مزے کی بات ہوگی. اور پھر اس کے بعد ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے سر اٹھا کر فخر سے یہ کہتے ہوں گے دیکھو ان تک صرف میری کتاب پہنچی، صرف قرآن پہنچا اور صرف میری ہدایت پہنچی. انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، نہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں اللہ کو دکھائیں. لیکن اس کے باوجود بھی کس طریقے سے یہ لوگ اس وقت جنت کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کی کسی بھی ہزیمت سے ہمیں بچائے.